ریگولرائزیشن کے فوائد۔ سپریم کورٹ نے جموں کشمیر کے حکام کو ہائی کورٹ کے حکم کی عدم تعمیل پر آڑے ہاتھوں لیا۔ عدالت نے حکم کی ہٹ درمی کو قابل مذمت اور قانون سے بالاتر رویہ قرار دیا۔ سپریم کورٹ نے جموں و کشمیر کے حکام کو ہائی کورٹ کے 2007 کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے پر سخت سرزنش کرتے ہوئے اسے ہٹ درمی کی واضح اور دستی کتاب مثال قرار دیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ دیہی ترقیاتی محکمہ میں 14 سال سے 19 سال تک کام کرنے والی ڈیری ویجز کی ریگولرائزیشن سے متعلق ہائی کورٹ کے حکم پر عمل کرنے کے بجائے ریاستی حکام نے مبہم احکامات جاری کر انہیں ہراساں کیا۔ جسٹس سوریہ کانت اور این کوٹیسور سنگھ پر مشتمل بینچ نے اپنے 7 مارچ کے حکم میں مشاہدہ کیا کہ ریاستی حکام اور افسران نے خود کو قانون سے بالاتر سمجھ کر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کی ہے۔ عدالت نے مزید کہا کہ اس معاملے میں ریاستی حکام کی ہٹ درمی ایک مثال ہے جہاں وہ قانون کی بالادستی کو نظر انداز کرتے ہوئے خود کو جوابدہی سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ عدالت نے حکام کی 16 سالہ تاخیر کو چونکا دینے والا اور بادی النظر میں توہین عدالت قرار دیا۔ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کی طرف سے 25,000 روپے جرمانہ عائد کرنے کے فیصلے میں مداخلت سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ایسے حکام کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔ عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ اصل مسئلہ صرف کئی دہائیوں کی تاخیر نہیں بلکہ اس حقیقت کو نظر انداز کرنا بھی ہے کہ غریب ڈیری ویجز کو بار بار بے بنیاد احکامات کے ذریعے ہراساں کیا گیا۔ حکام نے 3 مئی 2007 کے واحد رکنی بینچ کے حکم کی اصل روح اور مقصد کو نظر انداز کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ہائی کورٹ کی طرف سے عائد علامتی جرمانہ میں کسی مداخلت کی ضرورت نہیں۔ دسمبر 2024 میں ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے یوٹی انتظامیہ کی اس درخواست کو مسترد کر دیا تھا جس میں اکتوبر 2024 کے توہین عدالت کے حکم کو چیلنج کیا گیا تھا۔ یہ درخواست 2010 میں ڈیلی ویجز کی طرف سے دائر توہین عدالت کی عرضی کے تناظر میں تھی جس میں 2007 کے حکم پر عدم عمل درآمد کی شکایت کی گئی تھی۔ کارروائی کے دوران یوٹی انتظامیہ کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ واحد رکنی بینچ نے متعلقہ حکام کی گرفتاری کا حکم دیا ہے۔ اس پر جسٹس سوریہ کانت نے ریمارکس دیے، یہ بہت اچھا ہے، واحد رکنی بینچ نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے مزید مشاہدہ کیا، یہ معاملہ غفلت برتنے والے افسران پر مثالی جرمانہ عائد کرنے اور ان کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی کی سفارش کا متقاضی ہے۔ تاہم عدالت نے فی الحال کسی اضافی اقدام سے گریز کرتے ہوئے کہا ہے کہ چونکہ توہین عدالت کی کارروائی ابھی زیر سماعت ہے اس لیے واحد رکنی بینچ کو ہفتہ وار بنیادوں پر سماعت کرتے ہوئے قانون کی بالادستی کو یقینی بنانا چاہیے۔ ہائی کورٹ نے بھی نشاندہی کی کہ 2007 کے فیصلے کو کبھی چیلنج نہیں کیا گیا، نہ تو اس کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کی گئی اور نہ ہی اسے سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کی خلاف ورزی کے طور پر پیش کیا گیا۔ عدالت نے مزید کہا کہ 2007 کا فیصلہ واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ درخواست گزاروں ڈیری ویجز کے کیس کو ایسے دیگر ملازمین کے مساوی سمجھا جائے جنہیں پہلے ہی SRO 64 کے تحت فائدہ دیا جا چکا ہے۔ واضح رہے کہ SRO 64 1994 جموں و کشمیر حکومت کی طرف سے جاری کردہ ایک نوٹیفیکیشن ہے جس میں ریاستی حکومت کے تحت کام کرنے والے ڈیری ویجز کی ریگولرائزیشن کے معیارات طے کیے گئے ہیں۔ ہائی کورٹ نے یوٹی انتظامیہ پر 25,000 روپے کا جرمانہ عائد کرتے ہوئے اسے یہ آزادی دی کہ وہ یہ رقم اس افسران کی تنخواہ سے وصول کرے جس کے مشورے پر توہین عدالت کے فیصلے کو چیلنج کرنے کی درخواست دائر کی گئی۔ یاد رہے کہ 2006 میں دیہی ترقیاتی محکمہ کے ایک گروپ نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور موقف اختیار کیا تھا کہ وہ 14 سے 19 سال تک خدمات انجام دے چکے ہیں لیکن بار بار درخواستوں کے باوجود ان کی سروس کو SRO 64 کے مطابق مستقل نہیں کیا گیا۔ انہوں نے عدالت سے استدعا کی تھی کہ انہیں وہ تمام حقوق دیے جائیں جن کے وہ قانونی طور پر مستحق ہیں بشمول بقایا اجرتوں کی ادائیگی کے۔